ٹھیک ہے. یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدثنا ابو الیمان. امام بخاری کو یہ حدیث کس نے بتائی؟ تو امام بخاری کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے یہ ہمیں بیان کی ہے ابو الیمان. یہ بزرگ ہیں امام بخاری استاد. امام بخاری کو ابو الیمان نے بیان کی. قال حدثنا شعیب، ان کو یہ حدیث کس نے بیان کی؟ شعیب نے. قال حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ. تو عام طور پہ ہمارے ہاں جو آخری راوی ہوتا ہے یعنی کہ صحابی، انہی کا نام لیا جاتا ہے کہ یہ امام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. لیکن پوری یہ سند ہوتی ہے کہ حضرت ابو سرکار علیہ السلام نے بیان کی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے سنا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا تو آگے کسی بزرگ نے سنا. یہاں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے امام اعرج کو بتایا، انہوں نے ابو زناد کو بتایا. تو یہ ایک طریقہ تھا. قال حدثنا فلاں، قال حدثنا، اللہ ہمیں بھی سعادت عطا فرمائے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ بے شک اللہ کے رسول نے فرمایا. کیا ارشاد فرمایا؟ والذی نفسی بیدہ، اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. والذی نفسی بیدہ، اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یعنی اللہ کی قسم. اور یہ قسم کو مؤکد ایک ہوتا ہے اللہ کی قسم، پھر ذرا انداز ہوتا ہے اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. یہ مزید تاکید بیان کر دی کہ اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ تم میں کوئی بھی ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے والد اور اس کی اولاد سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ والد فرمایا گیا. یہاں یہ ہے کہ جن سے بندہ پیدا ہوا ہے اور جو اس سے پیدا ہوئے ہیں، ان سب سے زیادہ محبت یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی تو بندہ ایمان والا ہے، وہ کامل ایمان والا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ سب سے بڑھ کر ہے، سب سے بڑی چیز ہے. آقا علیہ السلام کی محبت یہ سب کچھ ہے. جیسے امام اہل سنت، بلکہ پہلے میں اگلی حدیث بیان کر دوں پھر آپ کو شعر سناتا ہوں. ایک دلیل یہ دی امام بخاری نے اپنے عقیدے پر کہ حب الرسول من الایمان. حب الرسول من الایمان، کہ رسول اللہ کی جو محبت ہے یہ ایمان کا پارٹ ہے، ایمان کا حصہ ہے. اگر یہ محبت ہے تو ایمان ہے، محبت نہیں تو ایمان بھی کامل نہیں. اب اگلی حدیث بیان کی، یہ بیان کی ہے. قال حدثنا یعقوب بن ابراہیم قال حدثنا ابن علیہ عن عبد العزیز بن صہیب عن انس. پہلی والی حدیث مروی تھی ابو ہریرہ سے اور یہ ہے حضرت انس بن مالک سے. وہ بیان کرتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے. اچھا، اب امام بخاری کے پاس حدیث ایک تھی اور اس کی جو سند تھی نا وہ دو تھیں، تو دونوں سندیں صحیح تھیں. تو امام بخاری نے دونوں سندوں کو بیان کر دیا کہ دیکھو یہ انس رضی اللہ تعالیٰ سے جو روایت ہے اس کی یہ سند ہے اور دوسری سند ہے وحدثنا قال حدثنا آدم بن ابی ایاس قال حدثنا شعبہ عن قتادہ عن انس. یعنی ان لوگوں کا حافظہ تھا ایسا نا کہ ایک حدیث انس رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے تو آگے کتنے لوگوں نے بیان کی ہے. انس رضی اللہ سن کر یہ بھی ان لوگوں کو یاد ہوتا تھا. تو یہاں امام بخاری نے دو سندیں بیان کی. ایک اصطلاح ہے التحویل کر کے نا. برحال میں حدیث کی طرف آتا ہوں. عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں. فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہاں مزید ڈیٹیل ہے. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ. وہاں یہاں تک الفاظ تھے. یہاں مزید ہے والناس اجمعین،
کہ تم میں کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث ہے، یہ 3 حدیثیں میرے نیت کی آج بیان کرنے کی، اور اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی پیاری بات ذکر کی ہے کہ ایمان کی مٹھاس کیا ہے۔ باب حلاوت الایمان، باب حلاوت الایمان، ایمان کی مٹھاس کس کو ملتی ہے؟ قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا ایوب عن ابی قلابہ عن انس عن النبی۔ پہلی حدیث میں انس بن مالک سے تھی، یہ بھی سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی فرمایا، پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا، غور سے سنیے گا، ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان۔ 3 چیزیں، یہ 3 چیزیں جس کے اندر پائی جائیں گی اس نے ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس کو پا لیا، اس کا ایمان مضبوط ہے۔ 3 چیزیں، سب سے پہلے کیا؟ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہ، اللہ اور اس کے رسول کو ان کے علاوہ جتنے بھی ہیں ان سب سے زیادہ محبوب جانتا ہوں۔ اللہ اور اس کے رسول کو ان کے سوا سب سے زیادہ محبوب جانتا ہوں۔ اور آگے فرمایا کہ وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، اگر کسی سے محبت کرنی ہے تو اس سے محبت کرنی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنی ہے۔ جس سے بھی محبت کرنی ہے اللہ کی رضا کے لیے کرنی ہے۔ یہ 2 باتیں ہو گئیں، اللہ اور رسول سب سے محبوب، اور اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ کے لیے کرتا ہے، 2۔ اور تیسری بڑی خاص چیز ہے، فرمایا کہ وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ، کہ وہ کفر میں جانے کو ایسے ناپسند کرے، کفر کو اتنا ناپسند کرے کہ جیسے کہ آگ میں ٹھہرنے کو، آگ میں جانے کو، آگ میں جلنے کو بندہ ناپسند کرتا ہے نا، اس طرح کفر میں جانے کو ناپسند کرے۔ اب میں جو ہم نے پہلی حدیث بیان کی اس کا کچھ عرض کرتا ہوں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ، اللہ کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے یہ سب سے بڑھ کر ہو، جس کو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑے پیارے انداز میں ایک شعر میں بیان کیا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام۔ آقا کو جانا اور کسی کو جاننے کی ضرورت ہی نہیں، آقا کو مانو اور کسی کو ضرورت ہی نہیں ہے، نہ رکھا غیر سے کام۔ اب جو ان کا غیر ہے مراد کون ہے؟ جو دشمن رسول ہے، گستاخ رسول ہے، ان کی حمایت کرنے والا ہے، ان کے لیے نرم جذبات رکھنے والا ہے، نہ رکھا غیر سے کام۔ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام۔ حدیث سنی نا ہم نے کہ وہ ایمان والا ہے، ایمان کی سلامتی چاہیے، آقا سے محبت کرو، ٹھیک ہے؟ اور فرمایا کہ اللہ اور رسول اس کے رسول کو سب سے زیادہ محبوب جانو، سب سے بڑھ کر۔ اور کیا فرمایا کہ اگر کسی سے محبت بھی کرنی ہے تو اس سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنی ہے، یعنی محبت کرنی ہے تو جائز کرنی ہے۔ آپ کو کون ہے جن سے محبت اللہ کی رضا کے لیے ہو سکتی ہے؟
وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں اے اللہ سیدھے راستے پر چلا۔ کون سا سیدھا راستہ ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ جن پر تو نے انعام کیا یہ ان کا راستہ ہے۔ وہ کون ہیں؟ فرمایا وہ ہیں من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ نبی ہیں، صدیق ہیں، شہداء ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں۔ ان سے محبت رکھو، اللہ سے محبت، اس کے محبوب سے محبت، اللہ کے نبیوں سے محبت، محبوب کے غلاموں سے محبت، محبوب کے صحابہ سے محبت، محبوب کے اہل بیت سے محبت، یہ جو لوگ ہیں اور اس امت کے اولیاء جو ہیں، بلکہ جو بھی ولی ہے ہر ولی سے محبت، یہ وہ محبت ہے جو اللہ کی رضا والی ہے۔ کہ بندہ اگر کسی سے محبت کر رہا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرے گا۔ بزرگ تو کہتے ہیں اولاد سے محبت تو فطری ہوتی ہے، لیکن ان سے بھی اولاد سے محبت بھی اس لیے کرو کہ اللہ نے دی ہے، اللہ کی رضا کے لیے ان سے محبت کرو، اس محبت کا بھی ثواب کمائیں گے۔ تو اللہ کی رضا کے لیے محبت ہو، جس سے بھی محبت ہو۔ اور آگے جو فرمایا نا کہ نہ رکھا غیر سے کام، کہ بندہ جس طرح آگ میں ڈالے جانے کو مکروہ جانتا ہے، برا جانتا ہے کہ میری آگ نہ لگ جائے، میں جل نہ جاؤں، میرا ہاتھ نہ جل جائے، پاؤں نہ جل جائے، جس طرح آگ میں گرنے کو ان یقذف بالنار، کہ آگ میں ڈالے جانے کو جس طرح بندہ پسند نہیں کرتا، جس طرح مکروہ جانتا ہے، برا جانتا ہے، اس طرح کفر کو ناپسند کرے، کفر کو پسند ہی نہ کرے، کفر کے قریب ہی نہ جائے، کفر سے بالکل دور ہو جائے، کافروں سے دور ہو جائے۔ ان سے ان کے جو عقیدے کا میلان ہے، بالخصوص ان کے جو مذہبی جو ان کے معاملات ہیں، ان سے تو اپنے آپ کو دور و نفور رکھے، دور رہے بالکل۔ جیسے ہندوؤں کی دیوالی آتی ہے، کرسمس آتا ہے، سکھوں کا کوئی وہ آتا ہے، دور، ٹاٹا بائے بائے۔ ہمیں کفر ناپسند ہے اور یہ کافر ہے۔ جب ان کا مذہبی جو معاملہ ہوتا ہے تو وہ تو سیدھا سیدھا کفر کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ایک بڑی اہم بات ہے کہ ان سے دور رہنے کا حکم ہے، ان سے دور رہنے کا حکم ہے کہ بندہ جس کے قریب جاتا ہے نا اس کا اثر اس پہ آ کے رہتا ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بندہ کہے کہ یار مجھ پہ کوئی اثر ہی نہیں ہوتا، میں کہیں بھی چلا جاؤں، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ایمان والا عاشق رسول جب محبوب کے در پہ حاضر ہوتا ہے تو اس کی دل کی کیفیت بدلتی ہے، وہاں کا اثر آتا ہے۔ بلکہ کوئی مسلمان کتنے گناہ گار کیوں نہ ہو، لیکن یہاں بیٹھا ہوا ہو موبائل پہ گناہوں بھرے معاملہ دیکھتا ہوگا، لیکن ایک مسلمان سے یہ متصور نہیں ہے کہ وہ کعبے کے سامنے بیٹھ کے کوئی فلم دیکھ رہا ہو۔ کیوں؟ اسے کعبے کی صحبت ملی ہے نا، کعبے کی صحبت ملی۔ بلکہ آپ جو گئے ہیں، اللہ جو نہیں گئے اللہ ان کو لے کے جائے، اور جو گئے ہیں اللہ ان کو پھر لے کے جائے، ٹھیک ہے۔ اب جو گئے ہیں ان کو تو میں پریکٹیکلی بات کر رہا ہوں نا۔ آپ مجھے بتائیں کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر کیا ہوا تھا اس وقت؟ جب مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو اس وقت ہوا کیا تھا؟ جب گنبد خضرا پہ پہلی نظر پڑی تھی ہوا کیا تھا؟ ارے گنبد خضرا کی صحبت آپ کے دل کو کیسا وہ ہلا کے رکھ دیا تھا۔ یہاں نماز چھوٹ جاتی ہے، وہاں تصور بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ صحبت، جیسی صحبت ہوگی ویسا اثر ہوگا۔ جن سے جو اللہ کے پیارے ہیں نا، اللہ کے محبوب کے پیارے ہیں، میں انہی سے رکھیں تعلق۔ کیا ہوگا؟ کیا ملے گا؟ کامل ایمان والے ہو جاؤ گے۔ اور اس حال میں دنیا سے گئے تو کیا ہوگا؟ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، کیا ملے گا؟ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے
یہ بات ہمیں بتائی ہے کہ حب رسولی من الایمان، حب رسولی من الایمان، کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو محبت ہے یہ پارٹ آف ایمان ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے، اور جس سے محبت کی جاتی ہے اس کے خلاف کوئی بھی ہو، جو بھی جس سے محبت کرتا ہے اس کے خلاف کوئی بات نہیں سننا پسند کرے گا، وہ اس کی گستاخی کو برداشت نہیں کرے گا۔ آج پوری دنیا کا یہ ایک اصول ہے کہ جس کا جو پیارا ہے نا وہ اس کی گستاخی پسند نہیں کرے گا۔ آج ہمارے یہاں سیاسی تنظیمیں ہیں، کیا کوئی سیاسی تنظیم والا اپنے سربراہ کی برائی سننا پسند کرے گا؟ نہیں پسند کرے گا۔ اور ہمیں حکم ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ وہ سیاسی سربراہ ہو یا کوئی پیر ہو یا فقیر ہو، اگر کوئی جبہ پہن لیتا ہے، نام قادری بھی لگا لیتا ہے، بڑا پیر بنتا ہے، ٹھیک ہے، بڑا کتابیں بھی لکھ دی ہیں، لیکن اگر یہ شخص وہ بات کرتا ہے جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی والی ہے، تو اب اس کو دل سے اس طرح نکال دو جس طرح مکھن میں سے بال نکال دیا جاتا ہے۔ گندے ہوئے آٹے میں بال آ جائے تو کیا کرتے ہیں؟ کھا جاتے ہیں، روٹی بنا لیتے ہیں؟ نہیں نا، نکال دیتے ہیں، نکال کے پھینک دیتے ہیں۔ اگر کوئی مسجد کا ممبر پہ بیٹھا ہوا بھی ہے یا کوئی بھی ہے، کسی نے بڑا دین کا کام کیا ہے تو دین کا اس کا کام بھی اسی وقت مقبول ہے جب وہ آقا علیہ السلام کا گستاخ نہیں ہے، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عاشق ہے تو اس کے لیے سب کچھ قبول ہے، ورنہ وہ قبول نہیں ہے۔ آقا کی محبت یہ سب سے بڑھ کر ہے، آقا کی تعظیم یہ سب سے بڑھ کر ہے، اور آقا کی محبت، آقا کی تعظیم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس، آپ کی عظمت یہ سب سے بڑھ کر ہے۔ یہ ہمیں سمجھایا اس نے ہے جو اس امت میں سب سے زیادہ رحم دل ہے۔ اس امت کے سب سے بڑھ کر رحم دل کون ہے؟ فرمایا ارحم امتی، میرے آقا نے فرمایا ارحم امتی ابو بکر، میری امت میں سب سے بڑے جو رحم دل ہیں ابو بکر ہیں۔ کون ہے؟ ابو بکر۔ غزوہ بدر کا موقع تھا یا احد کا تھا، ان میں سے دو کوئی ایک غزوہ تھا۔ آپ کے بیٹے عبد الرحمن ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، غالباً بدر کا تھا، تو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، کافر کفر کے عالم میں تھے۔ پھر تو مسلمان ہوئے، اور پھر ایسے مسلمان ہوئے نا کہ انہوں نے جو کفار کے دانت کھٹے کیے، یہ اپنی مثال آپ ہے، عبد الرحمن بن ابو بکر، وہ انہوں نے جہاد کیے ہیں۔ تو ابھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، تو کفار کی طرف سے لڑنے آئے تھے، آگے بڑھے اور کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو چیلنج کیا کہ ہے کوئی میرے ساتھ مقابلہ کرنے والا؟ آپ کو پتہ ہے مقابلے کے لیے کون نکلا؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ارحم امتی ابو بکر، گویا آقا کی محبت، آقا کی عظمت، آقا کی عزت یہ سب سے پہلے ہے، یہ سب سے بڑی رحم دلی ہے، یہ سب سے بڑی رحمت ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہمارا نہیں، یہ سب سے بڑی رحمت ہے، سب سے بڑی رحم دلی ہے یہ کہ جو آقا کا ہے وہ ہمارا ہے، جو آقا کا نہیں اسے ہم نے اپنے دل سے نکال رکھا ہے۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے پریکٹیکلی بتایا۔ آپ نکلے کہ بات کرتا ہے کہ چیلنج کرتا ہے، میں تیرا ہاتھ صاف کرتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے روک دیا کہ ابو بکر رک جاؤ۔ پھر یہ مسلمان ہو گئے، عبد الرحمن بن ابو بکر مسلمان ہو گئے، اور کہنے لگے ابا جان وہ جنگ ہوئی تھی نا، کہا کافی دفعہ ایسا ہوا میری تلوار کی زد میں آئے، لیکن میں نے کہا والد ہے چھوڑ دیتا ہوں، میں نے آپ کو قتل نہیں کیا، شہید نہیں کیا۔ ہائے ہائے، ارحم امتی ابو بکر۔ انہوں نے جواب دیا بیٹا تو نے تو والد کا لحاظ کیا اور تلوار نہ ماری، قتل نہ کیا، لیکن اگر تو میرے سامنے آتا نا تو میں نے بیٹے ہونے کا لحاظ نہیں کرنا تھا۔
میں نے یہ نہیں دیکھنا تھا کہ سامنے میرا بیٹا ہے، میں نے یہ دیکھنا تھا کہ میرے محبوب سے لڑنے آیا ہے، میں تیرا لحاظ نہ کرتا، تیرا سر کاٹ کے رکھ دیتا۔ ابو عبیدہ بن جراح، یہ پتہ کون ہے؟ عشرہ مبشرہ میں سے ایک صحابی ہیں، ابو عبیدہ۔ غزوہ بدر میں انہوں نے اپنے باپ جراح جو کافروں کی طرف سے لڑنے آیا تھا، اپنے ہاتھ سے اس کا سر قلم کیا تھا، قتل کر دیا تھا، اس کو لڑائی میں قتل کر دیا۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو ولید کو قتل کیا تھا، ولید یہ مولا علی کا رشتہ دار تھا، عتبہ اور ولید، عتبہ اور شیبہ تھا لڑکا، جو تینوں آئے تھے جن کو حضرت حمزہ اور حضرت علی اور انہوں نے قتل کیا تھا، یہ رشتہ دار تھے ان کے۔ لیکن رشتہ داری ہو، کچھ بھی ہو، دنیا کے جتنے بھی رشتے ناطے تعلقات ہیں، یہ امام بخاری سمجھا گئے ہیں، یہ سب بعد میں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی جو محبت ہے یہ کیسی ہو؟ فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کے سوا جتنے بھی ہیں، ان سب سے بڑھ کر جو محبت ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر کسی کی محبت نہیں ہوگی، صرف اللہ کی محبت ہے، اس کے محبوب کی محبت ہے۔ اور اب جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا، یہ یاد رکھیے گا، دیکھیں کہ اللہ کو یہودی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، اللہ کا انکار تو نہیں کرتے ہیں، ہندو بھی مانتے ہیں اللہ کو، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جو کفار تھے اللہ کو وہ مانتے تھے۔ اللہ کا انکار تو صرف دہریہ کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ واقعی تقریباً یہ مذاہب والے اللہ کو مانتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس دور کے کفار تھے جو اللہ کو مانتے تھے، ان کی مذمتیں جگہ جگہ بیان کی ہیں، کیونکہ اللہ کو اس طرح نہیں مان رہے تھے جس طرح اللہ کے محبوب نے فرمایا تھا۔ اللہ کو اگر ماننا ہے تو جس طرح اللہ کے محبوب نے بتایا ہے نا، اس طرح مانو گے تو مانے جاؤ گے، ورنہ اللہ کو ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ کو ماننا ہے تو صرف اللہ کو ماننے سے کچھ نہیں ہوگا، اللہ کے محبوب نے جس طرح بتایا ہے اس انداز سے مانو، اور اللہ کے محبوب نے جو بتایا ہے اس میں یہ بھی بتایا ہے کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اب قادیانی اگر ساری باتیں مانتا ہے اسلام کی، اگرچہ ساری مانتے بھی نہیں ہیں، ان کی بڑی بڑی معاملات ہیں، اگر بالفرض وہ ساری مان بھی لیتا ہے، لیکن ایک میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری نبی ہونے میں شک بھی کرتا ہے، اسلام سے خارج، کافر مرتد ہے، وہ اسلام سے خارج ہے، کافر اصلی سے بدتر ہے۔ ابھی وہ پتہ نہیں کون کہہ رہا تھا کہ بھئی ایک یہودی ہے، وہ تو قرآن بھی نہیں پڑھتا، یہ تو قرآن تو پڑھتے ہیں، وہ تو یوں کرتے ہیں، تو یہ ان سے کیوں بدتر ہے؟ ان بیچاروں کو پتہ نہیں ہے سب۔ اس کو میں آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ ایک ہوتا ہے سب جانتے بوجھتے کرتا ہے، اور ایک ہوتا ہے دور رہ کے کرتا ہے، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ آستین کا سانپ زیادہ خطرناک ہوتا ہے، یہ آستین کے سانپ ہیں۔ اب ہم جیسے کون مسلمان ہے یا کون مسلمان نہیں، اس کا فیصلہ مسلمان کریں گے یا کفار کریں گے؟ وہ پیچھے پڑے ہوئے کہ کسی طریقے سے قادیانی کو مسلمان مانو یار۔ یہ بیسیکلی قادیانی کو مسلمان بنانا مقصد نہیں ہے، بیسیکلی اسلام کا چہرہ ہی بدل دینا ہے کہ اسلام رہے گا نہیں، سب ختم ہو جائے گا۔ تو بہرحال سب سے بڑھ کر ہمارے لیے یہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے ہمیں عقیدہ بتایا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، صحابہ نے یہی بتایا ہے۔ غزوہ بدر میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے سگے ماموں عاص کو اپنے ہاتھ سے قتل کیا تھا کہ آقا علیہ السلام کے مقابلے میں آیا ہے۔ اور اسی طرح صحابہ اکرام علیہ مردوان کے بعد بھی جتنا ہم معاملے چلتے ہیں نا، بلکہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام ابو یوسف وہ ہیں کہ پوری سلطنت اسلامیہ، پوری سلطنت اسلامیہ، ایک ملک نہیں، کل سلطنت اسلامیہ کے آپ چیف جسٹس تھے، قاضی القضاء، آپ کو قاضی ابو یوسف بھی کہا جاتا ہے، کل اسلامی سلطنت کے آپ قاضی تھے، چیف جسٹس تھے۔ ہارون رشید آپ کو اپنے ساتھ رکھتا تھا، خلیفہ آپ کے بڑا احترام کرتا تھا۔ تو آپ ایک دفعہ
گفتگو چلی لوکی کی نا، کدو شریف، لوکی شریف، اس کی بات چلی تو آپ کے بیٹے نے کہا کہ مجھے پسند نہیں، آپ نے تلوار نکال دی۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی نے تلوار نکالی، فرمایا جدد، دوبارہ اسلام لا ورنہ میں تیرا سر کاٹ دوں گا۔ نہیں، آقا علیہ السلام کے بارے میں اس طرح کا دین رکھتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، قربان جاؤں، خلیفہ منصور آپ سے گفتگو کر رہا تھا، گفتگو کرتے کرتے اس کی آواز تھوڑی سی تیز ہوگی، امام مالک نے ڈانٹ دیا، چپ خلیفہ، جانتا نہیں تو کہاں ہے؟ کیونکہ مسجد نبی شریف میں بات کر رہے تھے۔ امام مالک نے یہ آہستہ آواز میں بولا ہوگا، میں سمجھانے کے لیے عرض کروں کہ وہاں الفاظ ہے کہ ڈانٹا انہوں نے، کہا کہ خلیفہ چپ ہو جا، تو نے قرآن نہیں سنا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو۔ یہ امام مالک کا فتویٰ ہے۔ خلیفہ منصور جو پوری سلطنت اسلامیہ کے اکیلا بادشاہ، خلیفہ جو ہے وہ ایک وقت میں ایک ہی ہوتا ہے، دو نہیں ہو سکتے، وہ اکیلا بادشاہ تھا تمام سلطنت عثمانیہ کا، وہ سہم گیا، ڈر گیا اور کہنے لگا، پھر سوال کیا اس نے، ایک دم ڈر گیا اور امام مالک سے آہستہ آواز میں پوچھنے لگا، حضور مجھے دعا کرنی ہے، میں کعبے کی طرف رخ پڑوں یا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رخ کروں؟ تو امام مالک نے گویا جواب دیا، وہ کعبہ ہے اور یہ کعبے کے کعبے ہیں۔ امام مالک نے فرمایا کہ تو ان سے اپنا رخ پھیر کیسے سکتا ہے جبکہ یہ تیرے بھی اور تیرے جد اعلیٰ آدم علیہ السلام کے لیے بھی وسیلہ ہیں۔ اور یہ اشارہ اس طرف تھا کہ آدم علیہ السلام نے کی جو خطا ہوئی تھی، تو آدم علیہ السلام نے اس کی جب معافی مانگی تھی تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی تھی کہ اے اللہ تجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ میری خطا کو معاف کر دے۔ اللہ نے فرمایا اے آدم تو نے ان کو کیسے پہچانا؟ آدم علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ جب میرا جسم تھا اس کے اندر جب روح داخل ہوئی تو میں نے آنکھ کھول کر دیکھا تو میں نے دیکھا کہ عرش کے پایوں پر، جنت کے درخت کے پتوں پر، حوروں کی آنکھوں کی پتلیوں پر جہاں جہاں تیرا نام دیکھا یا اللہ وہاں پر تیرے محبوب کا نام لکھا ہوا دیکھا۔ میں نے جب دیکھا کہ تیرے نام کے ساتھ ان کا نام لکھا ہے میں سمجھ گیا یہ کوئی عام ہستی نہیں ہے، ارے آقا کی تعظیم کرنا یہ آدم کا طریقہ ہے، آدم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ آقا کی جو ہے وہ عزت کرنا، آپ کی عظمت، آپ کو دل سے جو ہے وہ آپ کی عظمت کو جاننا ماننا، یہ آدم علیہ السلام نے ہمیں سکھایا ہے۔ تو اس کی طرف اشارہ کیا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ نے اور فرمایا کہ اے خلیفہ منصور تو ان سے اپنا کیسے جو ہے وہ رخ پھیر سکتا ہے جو تیرے لیے بھی وسیلہ ہیں، اور تو اور یہ تیرے جد اعلیٰ یعنی سب سے بڑے دادا جو پہلے انسان ہیں آدم علیہ السلام کے لیے بھی وسیلہ ہے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ کی نسبت، آپ کی محبت، یہ ایک مسلمان کے لیے سب سے پہلا، سب سے بڑی چیز ہے۔ اور آقا کے نام پر اپنی جانیں واری کرنا۔ اب آپ دیکھیں کہ سرکار علیہ السلام کو صحابہ کیسا سمجھتے تھے کہ آقا پر اپنی چیزیں قربان کرتے تھے۔ بس صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غار ثور میں تھے، سانپ آپ کو کاٹ رہا تھا، آپ کو ثابت کر کے دکھا دے آپ نے ایڑی ہٹائی ہو، نہیں ہٹائی، آپ نے سانپ نے کاٹ لیا، ہٹائی نہیں، پھر بھی تکلیف کی شدت سے آنکھوں میں آنسو نکلے، وہ آنسو ٹپکے اور گود میں کل کائنات تھی، گود میں آقا علیہ السلام جو ہے وہ آرام فرما رہے تھے نا، تو ہلتے بھی کیسے، تو آنسو جا کے آقا کے رخسار پہ ٹکرائے تو آقا علیہ السلام نے آنکھیں اپنی کھول دی اور پوچھا تو عرض کی کہ آقا اس طرح سانپ نے کاٹ لیا ہے، اگر کوئی کاٹنے والا تھا تو کاٹنے کے درد کو دور کرنے والے بھی یہاں تشریف فرما تھے نا۔ تو گویا صدیق نے اپنی جان آقا علیہ السلام پر قربان کر دی، اور جان سب سے بڑی چیز ہوتی ہے، اور عبادت کے اندر یہ تو دنیا کے اندر دنیاوی اعتبار سے جان سب سے بڑی ہوتی ہے، اور عبادت کے اندر سب سے بڑی عبادت نماز ہے۔ مقام صحابہ پر
مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں پیارے آقا علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں. آقا نے عصر کی نماز پڑھ لی تھی, مولا علی نے ابھی پڑھی نہیں تھی. آپ دیکھ رہے ہیں سورج ڈوبنے کی طرف جا رہا ہے, نماز قضا ہو رہی ہے. نماز قضا کرنا گناہ کبیرہ ہے, سخت حرام ہے. نماز فرض ہے اور وہ بھی عصر, اور عصر بھی وہ نماز ہے کہ پانچوں نمازوں میں سب سے افضل نماز نماز عصر ہے. مولا علی دیکھ رہے ہیں کہ نماز قضا ہو رہی ہے, سورج ڈوبتا ہوا دیکھ رہے ہیں. آقا کے آرام میں فرق نہ آئے, نماز قربان کرنا تو قبول کر لیا, آقا کا آرام بھی قربان کرنا قبول نہ کیا. آپ سوچیں صحیح, ان صحابہ کا عقیدہ کیسا تھا کہ نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, یہ سب کچھ, اسی طرح مال, دولت, جسم, آبرو, جان, اولاد, سب یہ سب ایک طرف, آقا کا آرام بھی جو ہے وہ بے آرامی میں بدلے, یہ گوارا نہیں ہے. آقا علیہ السلام آپ بھی رو پڑے کہ نماز سے محبت تو تھی نا آپ کو, یہ نمازیں چھوڑنے والے نہیں تھے, بتانے والے تھے کہ نماز چھوڑنی نہیں ہے. ہاں, آقا کی محبت, آقا کی عظمت پر ہر چیز قربان ہے. آقا علیہ السلام بیدار ہوئے, دیکھا علی, کیا ہوا علی؟ عرض کی آقا نماز قضا ہو گئی. ہائے ہائے ہائے, نماز بھی کیسی ہے جو قضا بھی ہے ادا بھی ہے. ادھر قضا ہوئی ہے تو ادا کروانے والا بھی موجود ہے. علی کیا چاہتے ہو, ادا چاہتے ہو, قضا چاہتے ہو, کیا چاہتے ہو ہیں؟ آقا علیہ السلام نے دعا فرمائی, ہائے ہائے ہائے, ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا, آ گیا سورج واپس آ گیا. ایک ہی نماز ہے جو ادا بھی ہے وہ قضا بھی ہے, علی کو ہی ملی ہے, یہ علی کو ملی ہے. سب سے بڑی چیز جان, دنیاوی اعتبار سے, اخروی اعتبار سے سب سے بڑی چیز نماز, اور دونوں آقا پہ قربان کر دینا, یہ صحابہ کی تعلیم ہے. اب باقی رہا کیا ہے, ہماری جان, مال, عزت, آبرو ہے کیا ہے. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں. یہ جتنے بھی فرائض ہیں, جو کچھ بھی ہیں, یہ فروعیات ہیں, سیکنڈ چیزیں ہیں. اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے. اصل جو اصل چیز ہے وہ آقا علیہ السلام کی محبت ہے, ان کی تعظیم ہے. جس طرح انہوں نے فرمایا ہے اس انداز سے جو ہے وہ ہمیں کرنا چاہیے. اور پھر وہ اعلیٰ حضرت کا مجھے شعر یاد آ رہا ہے, انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. اسی کلام کا شعر ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا. آقا علیہ السلام ذیشان شان والے, آقا علیہ السلام جس سمت بھی گئے نا نعمتیں بانٹتے گئے نا. صدیق کو, ابو بکر کو صدیق اکبر بنا دیا, عمر کو فاروق اعظم بنا دیا, عثمان کو غنی بنا دیا, اور علی کو شیر خدا بنا دیا, حضرت حمزہ کو شیر خدا بنا دیا, حسنین کریمین کو جنت کے جوانوں کا سردار بنا دیا, صدیق اکبر فاروق اعظم کو جنتی جو بڑی عمر کے ہوں گے ان کا سردار بنا دیا, اور اپنی شہزادی سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو جنتی عورتوں کا سردار بنا دیا.
نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ دیشان گیا۔ آقا علیہ السلام جس سمت جاتے تھے ساتھ ہی منشی رحمت، یعنی رحمت کا جو منشی ہے، رحمت کے حوالے سے جو تقسیم کرنے والا ہے، منشی رحمت جو ہے اس کا قلم دان بھی ساتھ تھا کہ آقا جس طرف جاتے تھے اس طرف جو ہے وہ رحمتوں کی برسات کر دیتے تھے، اور یہ برسات جس طرف بھی جاتی تھی کسی کو کیا عطا فرما دیتے، کسی کو کیا عطا فرما دیتے۔ اب یہ دیکھیں کہ آقا علیہ السلام کے جن لوگوں نے زیارت کی ہے، آقا علیہ السلام کا جن لوگوں نے جلوہ دیکھا ہے، یعنی صحابہ اکرام علیہم رضوان، یہ وہ ہیں کہ جو تمام امت میں سب سے افضل ہیں۔ اولیاء کرام جتنے بھی ہیں، یہاں تک کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، اولیاء کرام جتنے بھی، جیسے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ولیوں کے سردار ہیں، ولیوں کے سردار ہیں، اور ایسے ولیوں کے سردار ہیں کہ خود فرماتے ہیں کہ جس طرح نبیوں میں سب سے افضل نبی میرے جد ہیں، یعنی پیارے آقا علیہ السلام، اسی طرح اولیاء میں سب سے افضل ہوں۔ اور اس طرح کی باتیں کر کے فرمایا کرتے تھے کہ یہ میں خود سے نہیں کہتا، اللہ نے فرمایا ہے تو میں کہہ رہا ہوں۔ اسی طرح جب غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا یہ مشہور جملہ ہے کہ میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے، تو ایک ولی کی بارگاہ میں لوگ حاضر تھے، انہوں نے کہا کہ اس طرح کہا، تو کہا کہ یہ اللہ کے حکم سے انہوں نے کہا ہے۔ کہ وہاں پر جب حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب یہ بیان کرتے تھے، یہ ایسا ایک روحانی بیان ہوتا تھا کہ جس کی کیفیت تو وہی جانتے ہیں جو اس میں شریک تھے، کہ غوث، کتب، ابدال، اب ہم نے تو دیکھے نہیں ہے نا، لیکن حدیثوں میں ان کا ذکر ہے کہ پوری دنیا میں 360 جو ہے نا یہ ابدال ہر وقت ہوتے ہیں، حدیثوں میں ان کا ذکر ہے، اور 40 شام میں ہوں گے، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے صدقے میں دنیا والوں پہ بارش برستی ہے، ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ یہ حدیث میں آیا ہے، حدیث صحیح حدیثوں کے اندر ان کا ذکر ہے کہ ان کے صدقے یہ سب کچھ ملتا ہے، اور بالخصوص شام میں ذکر ہے کہ شام میں 40 ابدال ہوتے ہیں۔ بعض اوقات یہ ابدال بعضوں پر ظاہر ہوتے ہیں۔ ایک عالم صاحب تھے، ان سے ملاقات ہوئی تھی، وہ شام سے ہو کر آئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ وہاں کو بھی لوگوں کو یہ بات پتہ ہے کہ اس طرح ابدال مشہور ہیں نا، تو ہم نے پوچھا کہ کسی ابدال میں سے کسی سے آپ کی ملاقات ہوئی ہو؟ کہا ملاقات تو نہیں پتہ، لیکن ایک تاجر ہے جس کے بارے میں وہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ ابدال میں سے لگتا ہے، اس کی عادت ہے، وہ دکان پر آتا ہے، اس کی دکان پہ لوگ کام کرتے ہیں، تو وہ دکان پر آتا ہے، آگے قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہے، ڈیلی روزانہ اس کی عادت ہے، آئے گا قرآن پڑھتا رہتا ہے بس، اور کچھ بھی نہیں کرے گا۔ جو کام کرنے والے وہ کام کر لیں، خرید و فروخت چل رہی ہے، اس کے بعد وہ گھر چلا جائے گا، اور گھر والوں کا بیان ہے کہ گھر آگے بھی قرآن پڑھتے رہتے ہیں اور کچھ بھی نہیں کرتے ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی نے یہ بات ذکر کی ہے کہ اب وہ واقعہ ذکر کیا، اور یہ ہلکے بزرگ نہیں ہیں، بڑے عالی شان بزرگ ہیں، سب مانتے ہیں، جو سنی نہیں ہیں وہ بھی مانتے ہیں ان کو، لیکن بڑا دلچسپ واقعہ انہوں نے ذکر کیا ہے کہ کسی نے جو ہے نا وہ پوچھا کہ ایک بزرگ سے کہ حضور اس وقت دہلی کا کتب کون ہے، وہاں کا ابدال کون ہے، کس کے ہاتھ میں ہے؟ تو وہاں کے حالات بڑے بگڑے ہوئے ہیں، تو وہاں کہا کہ وہ جن کے ہاتھ میں بھی یہ نظام ہے نا وہ بڑے نرم ہیں، وہ کہا کون ہے؟ فرمایا کہ فلاں خربوزے والا ہے۔ وہ آدمی چلا گیا اس خربوزے والے کے پاس گیا اور کہا کہ چیک کرائیں کیسا ہے، تو اس نے وہ کاٹ کے چیک کہا مزے کا نہیں، دوسرا چیک کرائیں۔ انہوں نے دوسرا چیک کروایا، تیسرا چیک کروایا، انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا بزرگ نے نا جو خربوزے والے تھے، یہ واپس آ گیا۔ کچھ عرصے کے بعد دیکھا تو نظام بڑا پرفیکٹ ہو گیا، تو انہوں نے پوچھا کہ حضور ابھی کس کے ہاتھ میں؟ فلاں فلاں شربت والا ہے۔ یہ اللہ والے کس حالت میں ہوں ہمیں تھوڑی پتہ ہوتا ہے۔ وہ چلا گیا شربت والے کے پاس، کہا ایک شربت کا گلاس بنا دو، اس نے گلاس پیا تھوڑا سا، کہا مزہ نہیں آیا، دوسرا بنا کے دو۔ انہوں نے گلاس لیا، واپس رکھا، کہا خربوزے والا سمجھا ہوا ہے کیا؟ خربوزے والا سمجھا ہوا ہے کیا؟ یہ پینا ہے تو پی لے ورنہ جائیں یہاں سے۔
اب یہ یعنی کہ جو روحانی معاملات ہیں نا، یہ ہم نہیں سمجھتے. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مزار پر اگر آپ جائیں نا تو وہاں ایک طرف آپ کا قصیدہ ہے، قصیدہ غوثیہ، وہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور دوسری طرف غوث پاک کا نسب لکھا ہوا ہے. اور وہ جو نسب ہے وہ باپ کی طرف سے بھی لکھا ہوا ہے، ماں کی طرف سے بھی لکھا ہوا ہے کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ ہیں کہ یہ باپ کی طرف سے آپ پورا نسب پڑھ سکتے ہیں کہ باپ کی طرف سے یہ امام حسن کی اولاد سے. باپ کی طرف سے کس کی اولاد ہے؟ امام حسن کی اولاد ہیں. یہ باپ کی طرف سے حسنی ہیں، اور وہیں پر ان کا ماں کی طرف سے بھی نسب لکھا ہوا ہے. یہ ماں کی طرف سے ان کا سلسلہ نسب امام حسین سے ملتا ہے. یعنی باپ کی طرف سے حسنی ہیں، ماں کی طرف سے حسینی ہیں، اور یہ سب سے پہلے غوث ہیں، دوسرے غوث ہیں. اب جو غوث آئیں گے نا وہ ہوں گے امام مہدی. غوث اعظم ان کا بھی لقب ہوگا. امام مہدی تک جتنے بھی اولیاء کرام ہیں، اب یہ ادھر ہے، ہماری آنکھیں نہیں ہیں وہ، ورنہ بہت کچھ ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صبح و شام 70 ہزار اولیاء کرام جو ہیں وہ آتے ہیں. 70 ہزار فرشتے آتے ہیں صبح و شام. اور جو ایک دفعہ فرشتہ آ گیا نا، اس کی دوباری اب قیامت تک باری نہیں آئے گی. وہ سب فرشتوں کو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری کے سعادت ملے نا. تو اب یہ 70 ہزار صبح آتے ہیں، 70 ہزار شام آتے ہیں. کبھی کسی کو نظر آئے؟ نہیں نظر آئے، بھلے لاک ڈاؤن ہے. اب آہستہ بولیں. تو اب یہ 70 ہزار صبح ہیں، 70 ہزار شام. یہ 70 ہزار نظر نہیں آتے لیکن آتے ہیں، ڈیلی آتے ہیں، اور اس کے بعد چلے جاتے ہیں، نظر نہیں آتے. اسی طرح جو اولیاء کرام رحمہم اللہ کے مقام اور سلسلے ہیں، جو باتیں ہیں، یہ ہمیں نظر نہیں آتی ہیں، لیکن باقاعدہ ان کی سلطنتیں ہیں، باقاعدہ معاملات ہیں. اب امام مہدی کا آپ کو عرض کرتا ہوں. امام مہدی کی بھائی یہی معاملہ ہوگا کہ وہ باپ کی طرف سے امام حسن کی اولاد سے ہوں گے، اور ماں کی طرف سے امام حسین کی اولاد سے ہوں گے.